اور قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق عطا کرتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف فرمایا نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت بھی کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس عمل کو اپنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار۔ تو میرے بھائیوں قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تو گناہوں سے پاک ہے، وراء الورا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کر کے اپنے امتی کی تربیت فرمائی ہے کہ اس طرح تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب۔ میرے بھائیوں یہ مہینے، یہ فضیلت والے دن، یہ فضیلت والی راتیں اللہ تعالیٰ نے امتی کی بخشش کا سامان رکھا۔ اب امتی کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، اپنے گناہوں سے معافی طلب کرے، نیکی کے کام کرے اور برائی سے بچے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی گرامی استغفر اللہ کا طریقہ کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے تو میرا پروردگار ہے ہر گناہ سے اور میں اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتی لوگ جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے، نہ پیشاب نہ پخانہ کریں اور نہ ناک صاف کرنے کی ضرورت ہو۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا کھانے کے فضلے کا کیا ہوگا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ڈکار آئے گا بندہ مومن کو تو اس کے ذریعہ سے وہ فضلہ خارج ہو جائے اور اس کا پسینہ جو ہے وہ مشک کی مانند ہوگا جو ان کی زبان سے سانس کی طرح جاری رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی گرامی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص جنت میں داخل ہوگا جو خرم رہے گا، فکر و غم اس کے پاس نہ آئے گا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ اس کی جوانی ختم ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی اور ان میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں۔ یہ ہے امت محمدیہ کی فضیلت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی فضیلتیں سن کے تو اللہ کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کی دعائیں مانگتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں بخشش کا ذریعہ عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صام رمضان وقامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جس نے ماہ رمضان کو پایا، اس کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ مہینہ کتنی برکت والا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں۔ اس سے مراد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ فرماتا ہے کہ باقی سارے معاملات جو ہیں ان کا اجر فرشتے لکھتے ہیں، نیکی بدی فرشتے لکھتے ہیں، لیکن جو انسان اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، اس نے میرے لیے روزہ رکھا، بھوک برداشت کی، اس نے گناہوں سے پردہ کیا، اس نے مجھے راضی کیا، اب اس روزے کی جزا بھی اسے میں ہی دوں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الصائم فرحتان وفرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء ربہ، یہ بھی بڑی فضیلت ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں۔ وہ کون سی خوشیاں ہیں؟ ایک جب انسان کو بھوک لگی ہو، بھوک برداشت کرنے کے بعد کھانا سامنے پڑا ہو، افطاری کا وقت ہو جائے، تو اس کے لیے اس سے بڑی سعادت والی خوشی والی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس کو جس چیز کی طلب ہو وہ سامنے پڑی ہو اسے مل جائے۔ تو روزہ دار جو صبر کرتا ہے، بھوک برداشت کرتا ہے، پیاس برداشت کرتا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں اپنا وقت گزارتا ہے، جب افطاری کا وقت آتا ہے اسے کھانا میسر آتا ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھوکے کے سامنے جب کھانا آئے تو اس سے بڑی اس کے لیے خوشی والی بات اور کوئی نہیں ہوتی۔ تو کھانا تو اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ مومن کے لیے، روزہ دار کے لیے سب سے پہلی خوشی جو ہے وہ افطار کے وقت جب وہ روزہ کھولتا ہے، اور دوسری خوشی قیامت کے دن اسے عطا۔ وہ خوشی کیا ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالی
اس بندے کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وفرحۃ عند فطرہ، سب سے پہلی خوشی جو ہے وہ اس کے افطار کی ہے، اور دوسری خوشی وفرحۃ عند لقاء ربہ، اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی زیارت نصیب فرمائے. یہ مقام، یہ فضیلت، یہ مرتبہ روزہ دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا. اور پھر روزہ دار جو پورے مہینہ کے روزے اللہ کی رضا کی خاطر رکھتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، نیکی کی طرف آتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے، نیکی کو پھیلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا اجر عطا فرماتا ہے. کیا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جو روزہ دار کو جنت کی طرف لے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ مہینہ امتی کا مہینہ، یعنی امتی کو اختیار ہے وہ جتنا زیادہ ذکر کرے، جتنی زیادہ عبادت کرے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہوتا جائے گا. تو جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے، اور جسے قرب الہی مل جائے وہ اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ بن جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے ہدایت، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے ہدایت ہے. پھر متقی کو انعام کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ تبارک و تعالی نے متقی لوگوں کو جنت کا وارث قرار دے دیا. الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ماہ مبارکہ کا مہمان مہینہ ہمارے پاس تشریف لانے والا ہے. تیاری کر لیں، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی نیت کریں، سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، نیت کر لیں. تہجد کا موقع ملے تو تہجد پڑھیں، نوافل کا موقع ملے تو نوافل ادا کریں گے. اپنی جیب سے 1 روپیہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرے کہ ضرور اس ماہ مبارک میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت. جس نے نفلی خرچ کیا، یعنی 1 نفل اگر ادا کیا تو نفلی خرچ کہتے ہیں صدقہ کو، تو اللہ کی راہ میں جس نے خرچ کیا 1 کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 70 گنا عام دنوں میں عطا فرماتا ہے. اور ماہ مبارک میں اس رمضان میں 1 کا ثواب جو ہے 1 نفل کا 70 فرضوں کے برابر ہے، تو 1 نفل کا ثواب کتنا آتا. اللہ اکبر. تو میرے بھائیوں، ماہ مبارک اللہ کا بڑا مہمان مہینہ اور برکتوں والا مہینہ میں نصیب ہو رہا ہے. پتہ نہیں آئندہ زندگی میں ہم اس ماہ مبارک کو دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں. اس ماہ مبارک میں بڑھ چڑھ کر اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں،